بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باس کی بیوی بہت ہی بدصورت تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ باس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر شادی کر کے امیر بن جاتی ہوں، مگر وہ تو مجھے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس کی بیوی جب بھی دفتر آتی مجھے کہتی اپنے باس سے بچ کر رہنا، میرا شوہر ہے اسی لیے اچھے سے جانتی ہوں، اسی لیے بتا رہی ہوں کہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرو گی نقصان اٹھاؤ گی۔ میں نے اس کی نصیحت نہ سنی اور اگلے روز دفتر میں باس پر الزام لگا کر ان کو زبردستی شادی کر لی، مگر نکاح کے بعد وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ تم تو برا پھنس گئی۔ میں جو آج کرنے والی تھی اس کا سوچ کر میں بہت ہی پریشان ہو رہی تھی کہ جانے میرا پلان کامیاب ہو پائے گا یا نہیں۔ میں نے یہ پلان بہت ہی سوچ سمجھ کے بعد کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ اگر میرا پلان پورا ہو پایا تو مجھے میرے مقاصد میں بہت آسانی سے کامیابی مل سکتی تھی۔ میں اپنے وقت پر دفتر پہنچ گئی اور باس کا انتظار کرنے لگ گئی۔ دل ہی دل میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور سوچا کہ جو میں نے کرنا ہے وہ میں کر کے ہی رہوں گی۔ 10 بج گئے تھے لیکن ابھی تک باس نے نہیں آئے، کوئی آثار نہیں آ رہے تھے اور یہ چیز میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ اگر وہ نہ آتے تو میرا پلان پورا نہ ہو پاتا۔ اپنی غریبی کو ختم کرنے کا واحد حل میرے پاس اب یہی بچا تھا۔ آخر میرے پریشانی دور ہوئی اور 11 بجے میں نے باس کو آتے دیکھا۔ حسب معمول باس کی کسی بھی طرف میں توجہ دیکھ کر اور سیدھا اپنے کیبن میں چلے گئے۔ اپنے وقت پر اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنا کام شروع کرتی۔ میں گہری سانس لے کر اٹھ گئی اور باس کے کیبن میں چلی گئی۔ وہ مجھے آتے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ جی مس کہیے کیا کام ہے۔ میں نے ڈائریکٹ بات شروع کر دی اور کہا کہ سر میں کتنے دنوں سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر آپ نے کبھی میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ انسان کو اتنا بھی نیک اور نہیں ہونا چاہیے۔ سر کچھ چونک کر کہنے لگے کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، حالانکہ سمجھ تو وہ گئے تھے میں نے کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر میں نے کھل کر کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ تھوڑا غصے سے بولے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا کوئی زبردستی ہے؟ اور ویسے بھی تم جانتی ہو کہ میری شادی ہو چکی ہے، اس لیے ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم جا کر اپنا کام کرو۔ مگر میں سوچ چکی تھی کہ اگر یہ نہیں ہو مانے تو میں کیا کروں، اور میں نے وہی کرنا شروع کیا جس نے جلدی سے اپنے بازو سے اپنی شرٹ کو پھاڑا اور اونچی آواز سے چلانا شروع کر دیا۔ جب تک باس کو سمجھ آتی میرا اپنا کام کر چکی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ آفس میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ خود باس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیوں چلانا شروع کر دیا۔ میں نے سب کو کہا کہ باس کو سب بہت نیک اور انسان سمجھتے ہیں، یہ دیکھو باس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ باس کی تو یہ سنتے ہی حالت خراب ہو گئی، وہ چلا کر کہنے لگے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور اس نے خود اپنے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میں رونے لگی اور سب کی ہمدردی حاصل کرنے کی خاطر کہنے لگی کہ باس پچھلے کئی دنوں سے مجھ پر ہراس کر رہے تھے، لیکن میں برداشت کرتی رہی اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی، مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ سب لوگ باس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ باس کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کتنی بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور ان کی بات کا کوئی یقین ہی نہیں کر پائے گا۔ پھر آخر اچانک ایک دم کہنے لگے کہ تم لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں آتا تو میرے کمرے کی CCTV فوٹیج چیک کر لو۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کریں گے بھی نہیں، اس لیے میں نے آتے ہی پہلا کام یہی کیا تھا، میں نے CCTV کو بند کر دیا تھا۔ میں چپ رہی اور کہا کہ ہاں بالکل CCTV فوٹیج دیکھیں، آپ سب کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اور وہی ہوا جو میں نے سوچا ہوا تھا، CCTV تو بند ہی تھا تو فوٹیج کیسے بن پاتی؟ وہ ہر طرح سے پھنس چکے تھے اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میری بات مان لیتے۔ دفتر والے سب لوگ انہیں عجیب نظروں سے گھور رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں ان کی حالت کا اندازہ کر سکتی تھی۔ یہی سب تو میں چاہتی تھی کہ وہ سب کی نظروں میں مجرم بن جائیں اور ان کو وہی کرنا پڑے جو میں چاہتی ہوں۔ میں نے سب کو کہا کہ اگر یہ بات میرے گھر میں کسی کو بھی پتہ چلی تو میرے گھر والے مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر کیا کروں؟ اپنے دوست کو میں نے اشارہ کیا تو وہ میرے سمجھانے کے مطابق کہنے لگی کہ اور کیا کرنا ہے، سر کو تم نے
سے شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے ہی تمہاری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب یہی تمہاری عزت رکھنے کے لیے تم سے نکاح کریں گے، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ سب لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ میں اندر ہی اندر ہنس رہی تھی، کیونکہ میرا پلان بالکل ویسے ہی جا رہا تھا جیسے میں نے سوچ رکھا تھا۔ باس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں ابھی پولیس کو بلا لوں گی، اور یہ سب لوگوں میرے حق میں گواہی دیں گے، اور پھر یہ سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا میں نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ فوراً سے نکاح خوں بلایا گیا اور ہم دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ کامیابی اور جیت پر بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ بے شک یہ نکاح زبردستی کا تھا، لیکن میں ان کی بیوی تو بن گئی تھی، اور میں نے اپنے حق مہر میں اس سے بھاری رقم اور اس کا گھر لکھوا لیا تھا۔ اب اگر وہ مجھے چھوڑتا بھی تو اس کو پہلے حق مہر دینا پڑتا۔ نکاح ہو گیا تو بس باس نے سب کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ مجھے لگا کہ وہ بہت ہی غصے میں ہوگا، مجھ پر چیخے گا اور چلائے گا میں نے اس پر جھوٹا الزام کیوں لگایا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت ہی مطمئن تھا اور سکون سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ اب تم میری بیوی بن گئی ہو تو میرا خیال ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کیوں نہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ میں اتنا پرسکون ہو کر کیسے بات کر سکتا تھا؟ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اچانک وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا اور کہتا ہی چلا گیا۔ اب تو میں واضح طور پر ڈر گئی اور سوچا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ بس باس جو آپ میرے شوہر بن گیا تھا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی اپنے پاس سامنے بٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ تم کیا سمجھتی ہو، تم نے مجھے پھنسایا ہے، تم نے میرا شکار کیا ہے۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو غلط ہو، پر کیونکہ تم نے بلکہ میں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ تم میرے پلان میں پھنس کر اپنے حق میں برا کر چکی ہو۔ اور یہ سب وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں پریشان ہو کر اٹھ گئی تو وہ کہنے لگا کہ بیٹھو، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے، تم ابھی سے ہی کھیل چھوڑ کر جانے لگی ہو۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور میرے سامنے ایک ویڈیو چلا دی جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے بات کی اور کیسے اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ دیے۔ خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تو ویڈیو کیسے بن گئی؟ اپنے خلاف اتنا بڑا ثبوت دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ میں نے ان پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو پھنسایا ہے تو مجھے جیل بھی ہو سکتی تھی، اور بدنامی جو ہوتی وہ الگ تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اپنا موبائل ریکارڈنگ پر لگا دیا تھا۔ وہ تمہارا پلان نہیں بلکہ میرا پلان تھا۔ میں تو چاہتا ہی تھا کہ میں ایسا کیوں چاہتا تھا یہ سننا چاہو گی؟ اب تو میرے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے پھنسایا، اس پر الزام لگایا، اور اس نے تو ایسے نکاح کیا جیسے اس پر بہت زیادہ زبردستی ہو رہی ہو، اور اب وہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ سب اصل میں کیا دراہی ہے۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھی، اس لیے میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی اس کے دفتر سے نکل کر اپنے گھر پر آ گئی۔ میری زندگی داؤ پر لگ چکی تھی اور میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بچپن سے ہی مجھے امیر بننے کا بہت شوق تھا، لیکن بدقسمتی سے میں نے غریب گھر میں ہی آنکھ کھولی، جہاں پر بنیادی ضروریات کو بھی ترستی رہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پیدا تو غریب کے گھر میں ہوئی ہوں، لیکن اب غریب مردوں کی نہیں اور اپنے خوابوں کو ہر حال میں پورا کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جائز یا ناجائز کوئی بھی حربہ اپنانا پڑے۔ اور میں شروع سے ہی یہی کیا تھا۔ پیسے کی خاطر مجھے کوئی بھی کام کرنا پڑتا تو میں کر گزرتی تھی۔ میں نے امیر سہیلیاں بنائیں اور مختلف طریقوں سے ان کو لوٹتی رہتی۔ ان سہیلیوں میں جھوٹ بول کر پیسے منگواتی اور اپنے لیے خوب شاپنگ کرتی۔ میرے گھر والے، خاص طور پر میری ماں، مجھے اس سب سے روکتے تھے اور منع کرتی تھی، مگر میں اس راستے پر بہت آگے بڑھ چکی تھی اور مجھے یہ جنون ہو گیا تھا کہ میں کیسے بھی کر کے امیر بنوں گی۔ اس چکر میں میرا دھیان پڑھائی سے ہٹتا جا رہا تھا۔ جیسے تیسے کرنے کے گریجویشن مکمل کر لی اور سوچا کہ اب مجھے کسی دفتر میں کام کرنا چاہیے تاکہ کوئی امیر باس مجھے دیکھ کر پسند کر لے اور مجھ سے شادی کر لے، پھر تو میری زندگی ہی بدل جائے گی۔ اس نیت سے میں دوسری طرف شہر چلی آئی۔
اور میں نے اپنی سی وی کئی جگہوں پر دی۔ میں کسی بڑی کمپنی میں جاب کرنا چاہتی تھی۔ آخر ایک کمپنی سے مجھے کال آئی اور میرا انٹرویو ہوا تو میں نے بہت جھوٹ بولا اور اس کو اس طرح سے جذباتی طور پر ایموشنل کر دیا کہ انہوں نے مجھ پر ترس کھا کھا کر مجھے نوکری دے دی۔ لیکن میرا تو مقصد وہی تھا جس کے لیے میں نے یہ نوکری حاصل کی تھی۔ یہاں کا باس فطرتاً بہت ہی نیک اور سادہ انسان تھا اور میں نے بہت جلد اسے شیشے میں اتار لیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے بہت ہی امیر ہوگا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے باس کے پاس سوائے گھر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی سارا کچھ اس کے بھائیوں کا ہے اور وہ صرف نام کی حد تک ہی اس آفس کا مالک ہے۔ میرے خواب چکناچور ہو گئے۔ میں نے کسی طرح بہانے سے اس کا گھر اپنے نام لگوایا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے خواب بس یہی تک نہیں تھے، مجھے بہت ہی زیادہ امیر بننا تھا۔ اس لیے میں نے پھر سے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور اس بار تو چونکہ میرے پاس تجربہ بھی تھا، اسی لیے مجھے پھر سے ایک بڑی فارم میں سیکریٹری کی نوکری مل گئی۔ یہاں پر آ کر پتہ چلا کہ باس تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، لیکن جب میں نے اس کی بیوی دیکھی تو مجھے لگا کہ میرا کام بن جائے گا، کیونکہ باس کی بیوی تو بہت ہی بدصورت تھی۔ اسی طرح کے لوگ اپنی بیویوں سے بہت تنگ آئے ہوتے ہیں اور وہ ہر بات اور باہر کی عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی باس کو اس حد تک مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگے گا اور وہ سب کچھ مجھ پہ لوٹا دے گا۔ میں بہانے سے باس کے آس پاس رہنے لگی اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن وہ عجیب بندہ تھا کہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اکثر دفتر آتی رہتی تھی۔ ایک دن میں باس کے دفتر میں اس کے بے حد نزدیک کھڑی تھی کہ اس وقت بہت اس کی بیوی آ گئی اور مجھے لگا کہ وہ ہم دونوں کو اس طرح قریب دیکھ کر اپنے شوہر پر شک کرے گی، مگر اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ تم شوہر کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہی ہو، مگر یاد رکھنا کہ تم اپنا ہی نقصان کرو گی۔ وہ میرا شوہر ہے اور اسی لیے میں اسے اچھے سے جانتی ہوں کہ تم میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ میں تو اندر تک ساخت رہ گئی کہ وہ جان گئی ہے کہ میں اس کے شوہر کے پیچھے پڑی ہوں، مگر اچھا ہے کہ اسے بھی پتہ چل جائے اور اب اور اچھے سے روز ہوشیار ہو کر جاتی اور ہر ممکن طریقے سے باس کو اپنی طرف دلچسپی لینے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ انسان شاید اپنی بیوی سے بہت ہی ڈرتا رہتا۔ کیا بات تھی کہ میری طرف نظر بھر کر دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ باس کی بیوی جب بھی آتی تو میری طرف سے استہزاء نظروں سے اسے دیکھتی اور میں اندر ہی اندر سلگ جاتی۔ مجھے کمتری اور توہین کا احساس ہونے لگتا کہ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ مجھے پر ہنس رہی ہو اور مجھے چیلنج دے رہی ہو کہ میرے شوہر کو اپنے بس میں کر کے دکھاؤ۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب تو میں اس کے شوہر کو حاصل کر کے ہی رہوں گی، اس لیے مجھے مجبوراً یہ پلان بنانا پڑا کہ میں اس پر الزام لگاؤں گی کہ وہ زبردستی نکاح کر کے حق مہر میں اپنے نام اس کا بڑا سا بنگلہ لکھوا لوں گی اور بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن ابھی جو کچھ دفتر میں نکاح کے بعد ہوا تھا وہ سب سوچ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ آخر اس نے کس مقصد سے وہ ویڈیو بنائی ہوگی اور اسے میرے ارادے کا کیسے پتہ چلا؟ ابھی میں یہ سب سوچ کر پریشان ہی ہوئی رہی تھی کہ میرے دوست کی کال آئی اور مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو، اب مجھے میرا حصہ کب پہنچا رہی ہو؟ میں نے اس سے پہلے ہی اپنے پلان کے بارے میں بتا دیا تھا اور اسے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہی سب کو لیکس کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ میں اب عزت بچانے کے لیے باس کو نکاح کرنا پڑے گا، اور اس نے اپنا کام بہت اچھے سے پورا کیا تھا۔ لیکن اس سب کا اب کیا فائدہ جب میری چال مجھ پر ہی الٹی پڑ گئی۔ میں نے اسے جب بتایا کہ وہ اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے اور اس کے پاس ویڈیو بھی ہے تو وہ بیچاری بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم اس بار باس کی بیوی کو تو کال کرو۔ میں نے سوچا کہ جو بھی ہے اس کی بیوی کو تو ہرگز معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں، میں اپنا بدلہ تو تھوڑا ہی بہت لے لوں گی۔ میں نے باس کی بیوی کو کال کی اور جب اس نے کہا کہ تمہارا شوہر مجھ سے نکاح کر چکا ہے تو مجھے لگا کہ وہ حیران رہ جائے گی، مگر وہ ہنسنے لگی اور کہا
کہ نکاح تو تم نے کر چکی ہو، کیا رخصتی نہیں کرو گی؟ چلو رخصتی کی تیاری باندھو، تمہیں لینے آنے والی ہوں۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ شاید اس کا شوہر اس سے پہلے یہی سب بتا چکا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہو۔ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میرے شوہر سے دور رہنا، اس سے اجتناب قریب جاؤ گی اپنا ہی نقصان کرو گی، اور دیکھو تم نے اپنا نقصان کر لیا۔ میں نے کہا کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، میں نے فون بند کر دیا کہا، لیکن پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچا، خود کو سمجھایا، لیکن مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، میں نے تو حق مہر میں اپنے نام اس کا بنگلہ لکھوا لیا تھا، اب چاہے جو مرضی کرے، مجھے تو اس کا گھر مل رہا ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس وقت اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی کہ باہر تو کچھ آدمی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ میڈم یہ گھر خالی کر دیں۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کیوں خالی کروں، میرا گھر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میڈم آپ نے گھر ہمیں بیچ دیا ہے۔ میں تو گھوم کر رہ گئی کہ میں نے کب یہ گھر بیچا، اور ایسی کبھی تو میں نے کسی سے بھی نہیں کہا۔ اور اس آدمی نے میرے سامنے گھر کے کاغذات رکھے جن پر واضح طور پر میرے دستخط موجود تھے۔ میں نے کب کیے یہ دستخط؟ میرے ہی دستخط اور نقلی بھی نہیں تھے۔ میں یہ سوچتی کہ کسی نے شاید دھوکے سے ہی کر لیے ہوں گے، مگر یہ سب کیا ہو گیا اور کیسے ہو تو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ان آدمیوں نے میرا تھوڑا بہت سامان باہر پھینک دیا۔ میں نے سوچا کہ پولیس اسٹیشن جا کر کمپلین لکھواتی ہوں۔ ابھی میں جانے ہی والی تھی لیکن میرے موبائل پر باس کی کال آ گئی۔ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت سڑک پر کھڑی ہوگی اور اب یقیناً وہاں یہ سب سیدھا پولیس اسٹیشن جانے کا سوچ رہی ہوگی، مگر میرا مشورہ مانو تو وہاں پر 10 منٹ رکو، ابھی تھوڑی دیر میں اس گھر کا اصلی مالک بھی آنے والا ہوگا، اس سے مل کر یہاں بھی چلی جاؤ گی۔ میں نے غصے سے فون بند کیا اور وہیں پر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کہ دیکھتی ہوں کہ کون اس گھر کا اصل مالک ہے، اسی پر جا کر پرچہ کٹواؤں گی۔ 10 منٹ کے بعد جو آدمی گاڑی سے اترا اسے دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو میرا پہلا شوہر تھا۔ وہ یہاں پر کیسے مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے تم تو شوکڈ ہو گئی، یہ میرا ہی تو گھر ہے جسے میں تم سے واپس لیا ہے، تم نے خود ہی تو اسے دوبارہ میرے نام کر دیا ہے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر چلاتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ڈرامہ ہے، میرے پاس کیا کھیل رہی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ تم سب لوگوں نے مل کر ہی میرے خلاف کوئی چال چلی ہے۔ میں نے تو کبھی یہ گھر کسی کے نام کیا ہی نہیں، تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں عدالت تک لے کر جاؤں گی۔ تو کہنے لگا کہ تم خود ہی دفتر سے بھاگ کر چھپنے کی خاطر گھر آ گئی، ورنہ تمہیں وہیں پر ساری حقیقت پتہ چل جاتی۔ خیر ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اب باس ابھی تک دفتر میں ہی ہے، جا کر اس سے پوچھ لو کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں یا کیا۔ میں بھاگتی ہوئی واپس دفتر میں گئی۔ اب کی بار وہاں کے حالات بہت ہی مختلف تھے، ہر کوئی مجھے عجیب سی اور نفرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک یہ سب میرے ہمدرد تھے اور انہی کی وجہ سے میں نے باس سے شادی کی تھی، اور اب یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ میں ڈر گئی کہ کہیں انہیں سب کچھ پتہ نہ چل جائے۔ میری دوست میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ سب کو سچ سچ پتہ چل گیا ہے، تمہاری وہ ویڈیو جس میں تم اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ کر باس پر الزام لگا رہی تھی وہ سب دیکھ چکے ہیں۔ اور میں بھاگتے ہوئے اس کے کیبن میں گئی اور کہا کہ تم نے یہ ویڈیو تو سب کو دکھا ہی لی ہے، مگر حق مہر میں میرے نام جو بنگلہ ہے وہ تو میں لے کر ہی رہوں گی۔ تو وہ ہنسنے لگا، کیسے حق مہر؟ جب ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا تو تم کس حق مہر کی بات کر رہی ہو؟ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ جن پیپرز کو نکاح نامہ سمجھ کر تم نے جلدی میں دستخط کیے تھے وہ اسی گھر کے کاغذات تھے جس گھر سے ابھی تمہیں دھکے دے کر نکالا گیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ایک شخص کے ساتھ فراڈ کر کے اب دوبارہ کسی اور کو لوٹو گی اور کبھی پکڑی نہیں جاؤ گی؟ تمہیں لگتا تھا کہ شاید میری بیوی پیاری نہیں ہے تو تم مجھے اپنے قابو میں کر لو گی۔ میں تو تمہاری حرکات کو بچکانا سمجھ چکا تھا، تمہیں جواب نہیں دیتا تھا اور اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ وہ تمہیں سمجھا دے، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مگر ایک دن جب میرا کلائنٹ مجھ سے میٹنگ کرنے آیا تو اس نے تمہیں دیکھا کر پہچان لیا اور اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا
کہ کیسے تم نے اس سے شادی کی ہے اور دھوکے سے اس کا گھر اپنے نام کروا لیا ہے، اور شاید یہی سب کچھ اب تم میرے پاس سب ساتھ بھی کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں وہ سب کرنے دیا جو تم چاہتی تھی۔ تم حیران ہو رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ تم نکاح کا پلان بنا رہی ہو، تو سنو کہ تمہاری وہ دوست جسے تم نے اپنے سارا پلان بتا رکھا تھا وہ میری وفادار ہے، اور اس نے میرے ہی کہنے پر تم سے دوستی کی ہے تاکہ تمہارے ہر کام پر نظر رکھ سکے اور ہر بات ہمیں بتا سکے۔ نکاح نامے کے کاغذات کی جگہ میں پہلے ہی اس گھر کے کاغذات بنوا چکا تھا، اور وہ مولوی بھی نقلی تھا، لیکن تمہارے دستخط اصلی تھے۔ تم نے وہ گھر کے اسی اصلی مالک کے نام کر دیا ہے۔ اب تم گھر کی نہ رہی ہو اور نہ ہی گھاٹ کی۔ میں نے تمہاری ویڈیو بھی اسی لیے بنوائی تھی تاکہ تمہارا یہ سچ سب کے سامنے لا سکوں اور تمہیں پولیس کے حوالے کر سکوں۔ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں اپنے پلان میں پھنسایا ہے، اسے کہتے ہیں کہ اصل پلاننگ۔ اسی وقت پولیس بھی آ گئی اور اس نے وہ ویڈیو پولیس کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ لڑکی مجھ میں بدنام کرنے کے لیے مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے، اس کو گرفتار کر کے جائیں۔ اور ہاں ایک بات اور، اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر سے کچھ دن گزار لیتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ وہ اپنی محبت سے آج ایک بڑی کمپنی کا مالک بن چکا ہے۔ میرا تو وہ حال ہو گیا تھا کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ایک دم سے سب کیا ہو گیا تھا، سب چالیں الٹی کیسے پڑ گئیں۔ میرے لالچ نے مجھے یہ دن دکھا دیا تھا کہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور میری نیکی نامی بھی چلی گئی، اور اب مجھے شاید ایک لمبے عرصے تک جیل میں ہی رہنا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے لالچ میں آ کر صرف اپنا نقصان کیا اور اپنے ساتھ ہی غلط کیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔